बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थंबनेल पर आपने एक बहुत ही प्यारी बात, एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा है, और वो टॉपिक ये था कि इस जादुई अंदाज के साथ आप अपने महबूब को, आप अपने मन चाहे इंसान को अपने करीब ला सकते हैं। इस टाइटल के साथ आज का हमारा ये वाला उन्वान है, और इस उन्वान के अंदर मैं 7 ऐसे अहम तरीन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ जिसके साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ सकती हैं, और आप जिस भी इंसान से अपना एक ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आप ताल्लुक़ बना चुके हैं, उसको मज़ीद खूबसूरत और जो है वो मज़बूत आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं शुरू करने से कबल एक छोटा सा पैगाम आपकी दिमाग की खोपड़ी तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि अगर आप एक जायज़ और हलाल तरीके के साथ इस रिश्ते को लेकर चल सकते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बातों के साथ और उससे फिजिकल रिलेशन के साथ आप उसके करीब जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़ के आप कोई और काम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 7 इन पॉइंट्स के साथ आप अपने उस इंसान को अपने करीब ला सकते हैं, और अगर आप एक गैर शादीशुदा इंसान हैं तो आप उसके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी के लम्हात बिता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इन चीज़ों को आज से करना शुरू कर दें ताकि इस रिश्ते को मजबूत आप बना सकें। अगर आप शादीशुदा इंसान हैं तो आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही अहम तरीन है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो भी आपने जो है वो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखनी है। अब नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने हवाले से मुझसे बात कर सकते हैं। आप काउंसलिंग के लिए भी मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमारी टीम से और डायरेक्टली मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने इन पॉइंट्स की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप अपने मुखातिब इंसान से, आप अपने महबूब इंसान से, आप अपने मनचाहे इंसान को उसके पूरे नाम के साथ उसको याद करें, उसको पुकारें। जी हाँ, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि वला तनाबजू बिल अलकाबे, कि किसी को बुरे नामों से मत पुकारें। अमूमी तौर पर हमारी आदत ये होती है कि हमने गली मोहल्ले के अंदर बहुत से ऐसी ख़वातीन को या बहुत से ऐसे मर्दों को, लड़कियां हैं तो लड़कों को, लड़के हैं तो लड़कियों को, ख़वातीन हैं तो मर्दों को, मर्द हैं तो ख़वातीन को, उन्होंने अजीबो गरीब नामों के साथ उनको जो है वो पुकारना शुरू किया हुआ है, जो कि इस्लाम के मुनाफी है। इस्लाम में इसको सख्ती से मना किया गया है। आपने इस चीज़ की जानिब नहीं जाना। आपने जब भी किसी इंसान से बात करनी है तो उसके उसके पूरे नाम के साथ आपने उससे बात करनी है। तो आप अगर अपने मनचाहे इंसान को, अपने महबूब इंसान को उसके पूरे नाम के साथ उससे मुखातिब होते हैं तो यकीन जानिएगा वो बंदा आपके बहुत ज़्यादा करीब होगा, और इससे उसको बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस उसको फील होगी, बहुत अच्छा उसको महसूस होगा, और इन महसूसात के अंदर वो आपके करीब आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने उसका पूरा नाम लिया होगा। आप ये बात ज़हन-नशीं कर लें कि जब भी आप किसी को उसके पूरे नाम के साथ पुकारते हैं तो वो बंदा उस आपके जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। तो ये तो पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट की जानिब चलते हैं। लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर जो है वो अपलोड होती रहती हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि उसके लिए आपकी ज़ुबान अक़दस में जो है वो तारीफ़ी कलिमात होने चाहिए। मतलब ये है कि आप जब भी उससे बात कर रहे हों तो उसकी तारीफ़ आप लाज़मी किया करें। ज़ाहिर बात है, इंसान तारीफ़ का भूखा होता है, तो तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, उस मालिक कुद्दूस की तारीफ़ तो है ही है। लेकिन अगर आप उस पार्टनर के लिए, उस महबूब के लिए, उस मनचाहे इंसान के लिए, उस जाने जाना के लिए अगर आप अच्छे अंदाज के साथ उसकी तारीफ़ करेंगे, आप उसके कपड़ों की भी तारीफ़ कर सकते हैं, आप उसके परफ्यूम की तारीफ़ कर सकते हैं, आप उसकी स्टडी की तारीफ़ कर सकते हैं, आप उसकी शख्सियत की तारीफ़ कर सकते हैं, आप उसके हेयर स्टाइल की तारीफ़ कर सकते हैं। किसी भी हवाला से तारीफ़ जो आपको मालूम हो, या आपको मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी पाई जाती है, तो उस खूबी को देखकर आपने उसकी जो है वो तारीफ़ बयान करनी है, जिससे वो बंदा बहुत अच्छा
فیل کرے گا، جس سے وہ بندہ آپ کے بہت زیادہ جو ہے وہ قریب آنا شروع ہو جائے گا۔ تو پہلا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو اس کے پورے نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے تعریفی کلمات کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے۔ تعریفی کلمات آپ اس کے دوستوں سے بھی اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، آپ اس کے دوستوں سے اس کے بارے میں اچھائیاں بیان کریں گے تو یہ یقین جانیے گا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوں گی وہ میسنجر کے طور پر وہ بندے اس بندے تک بات پہنچائیں گے کہ بھائی فلاں بندہ جو ہے وہ تو آپ کے بارے میں بہت تعریف کیے جا رہا تھا۔ تو لہٰذا تعریف جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، اس تعریف کو آپ نے لازمی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے جو اس کے بارے میں اس کو خوبصورت ترین بنا سکتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الگ صبح آپ نے گڈ مارننگ کا ایک ٹیکسٹ، ایک امیج فلاور والی یا ایک اچھا سا گلاب کا پھول، کوئی اچھی سی پتیاں، آپ اس کو ٹیکسٹ واٹس ایپ آپ اسے کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں آپ نے اپنی کوئی بھی امیج، اپنا کوئی بھی ایسا پارٹ جس کے ساتھ آپ کی شخصیت جو ہے وہ متنازع قرار دے، آپ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں بھیجنی، کوئی ایسا ایموجی، کوئی ایسا سٹکر آپ نے نہیں بھیجنا واٹس ایپ پر۔ صرف اور صرف آپ نے اس کو گڈ مارننگ کا ایک اچھا سا، ایک پیارا سا آپ نے اسے ایک میسج کرنا ہے، کیونکہ صبح کے وقت انسان جب اٹھتا ہے تو اس وقت وہ انسان تحت الشعور کے بلند جو ہے وہ مقام تک ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے دماغ تک اپنی وہ والی بات پہنچانی ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ جانتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کی امپورٹنس کو جان کر اس کو ایک اچھا سا میسج کریں گے تو اس کے دل میں ایک بہت اچھی بات پیدا ہوگی، جس سے وہ بندہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ الگ صبح اس کو ایک خوبصورت سا اس کو ایک میسج جو ہے آپ لازمی بھیجیں۔ آپ پھر میسج آپ بھیجیں، آپ اس کا جو ہے وہ رد عمل، ریاکشن جو ہے وہ آپ پھر دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس سے بات کر رہے ہوں تو آپ اپنی گفتگو کے درمیان، اب یہ چوتھا پوائنٹ بیان کرنے لگا ہوں، تو گفتگو کے درمیان آپ نے گیپ رکھنا ہے۔ آپ نے ڈیلی بیسس آپ نے اس کو نہیں آپ نے ان سے بات کرنی، اس کو ٹیکسٹ نہیں کرنا، اس کو کال نہیں کرنی۔ آپ الگ الگ سطح پر جو ہے وہ آپ اس کو میسر آ کے جو ہے وہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ گیپ ہوگا تو اتنی زیادہ آپ کی ویلیو جو ہے وہ ایک اچھے منزل کی طرف آپ کو لے کر جائے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی گفتگو کے درمیان اور اپنی باتوں کے درمیان آپ ایک گیپ رکھیں، اور اس گیپ کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو ایک خوبصورت ترین زندگی بنا سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں گے تو وہ بندہ آپ کو ڈی گریڈ کرے گا، آپ کو ڈی ویلیو کرے گا، آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کی قدر شناسی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ قدر شناسی کے ساتھ اور فضل شناسی کے ساتھ اس کام کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو اپنی ان چیزوں میں آپ گیپ لازمی پیدا کریں۔ اس کے بعد پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میسر شخص کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ یہ خلیل الرحمن قمر نے یہ والی بات کہی تھی جب میرے پاس تم ہو ڈرامہ چلایا گیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 2 ٹکے والا ایک لفظ استعمال کیا تھا۔ تو یہ میسر شخص کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ ہر وقت کسی کے لیے میسر رہیں گے تو اگلا بندہ آپ کو جو ہے وہ ڈی ویلیو کر دے گا، آپ کو وہ امپورٹنس نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ عزت کروانا چاہتے ہیں، جو آپ رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں، وہ رسپیکٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو خدارہ آپ جو ہے ہر شخص کو ہر وقت اویلیبل نہ ہوں، ہر وقت دستیاب نہ ہوں۔ آپ کوئی جو ہے وہ سبزی فروٹ نہیں ہے جو ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، آپ ایک انسان ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ترین انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ جئیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں بہترین انداز کے ساتھ اس کو اپنے قریب لا کر آپ اپنے من چاہے انسان سے اپنی ہر بات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے قابو میں رکھیں۔ جی ہاں، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں عمومی طور پر رات 10 بجے کے بعد جب ہم میسج پہ، کال پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایموشنز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت کچھ کہے نہ کہے انداز میں بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں آپ تھوڑی جو ہے وہ گفتگو کے اندر ایک تحکمانہ، ایک برداشت والا ٹالریٹڈ سسٹم اور ایک تحمل والا سسٹم اس میں پیدا کر کے آپ اس سے بات کریں، کیونکہ بھائی جب آپ اس سے بات کر رہے ہوں گے تو اس میں جذبات کے ساتھ آپ ایک دوسرے سے کھیل رہے ہوں گے۔ تو کوشش کریں آپ اپنے جذبات اور احساسات کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھ کر آپ بات کریں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے نیکسٹ ٹائم آپ نے اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔
اس کے بعد آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود تھوڑا بولیں اور اس کو بولنے کا بہت زیادہ موقع دیں۔ جب آپ تھوڑا بولیں گے اور اس کو بولنے کا موقع دیں گے تو وہ بہت سی ایسی باتیں آپ سے کہنا چاہے گا، بہت سی ایسی باتیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہے گا، کیونکہ جب آپ ایک اچھے لسنر ہوں گے، آپ ایک اچھی بات سننے والے ہوں گے تو وہ بندہ آپ سے ہر بات جو ہے وہ ڈسکس کرے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ بلند ہو جائے گی، اور اس کی شخصیت میں اس کو یہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ مجھے پریورٹی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے اس بندے نے، لہٰذا یہ بندہ تو مجھے بہت زیادہ عزت دیتا ہے۔ تو باتیں ساری وہی ہیں جو میں نے پہلے بیان کر دی ہیں۔ تو یہ وہ 7 اہم ترین پوائنٹ ہیں جو جادوئی انداز کے ساتھ آپ اپنے من چاہے انسان سے اپنی ہر بات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ تو 7 یہ پوائنٹ آپ اپنے پلے باندھ لیجئے۔ میں دوبارہ اس کو کہتے ہیں تو میں ریمائنڈ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے اس کو اس کے پورے نام کے ساتھ آپ نے مخاطب ہونا ہے، پورے نام کے ساتھ آپ نے اس سے پکارنا ہے، اس سے آپ نے بات کرنی ہے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ اچھا وہ سمجھے گا۔ دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ تعریفی کلمات کے ساتھ اس کو داد تحسین و آفرین اور اس کا شکریہ ادا کیا کریں اور اس کی تعریف کیا کریں، اس کو وہ بہت اچھا جانے گا۔ جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے الگ صبح اٹھ کر آپ نے اسے ٹیکسٹ کرنا، اپنے میسج کرنا ہے، اپنی تصویر یا اپنی امیج یا کوئی ایسا پارٹ آپ نے اسے نہیں سینڈ کرنا جس کے ساتھ ایک متنازع شخصیت آپ کو قرار دیا جائے یا آپ کے لیے وہ بعد میں آپ کو وہ اس چیز کو لے کر وہ آپ کا مس یوز کرے۔ چوتھا پوائنٹ جو تھا وہ ہے گیپ دے کر آپ اس سے بات کیا کریں۔ تو جتنا آپ گیپ دے کر بات کریں گے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ پانچواں پوائنٹ تھا میسر شخص کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، ہر وقت آپ نے اویلیبل نہیں رہنا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے قابو میں رکھیں، اور ساتواں پوائنٹ تھا کہ خود تھوڑا بولیں اور اس کو زیادہ بولنے کا موقع فراہم کریں۔ امید ہے میری یہ ساری معروضات آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سنی ہوں گی، اور اس طرح کی چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی یا وہ ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کچھ بھی کہنا چاہیں، آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں کاؤنسلنگ کے لیے، آپ ڈائریکٹلی مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھیں تو ہماری پلے لسٹ کے اندر اس طرح کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو یہ ساری چیزیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مسکراتے رہیے گا، اپنے آپ کو ٹائم دیتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔